باب فی التشدید فی رعایت الجزیہ، جزیے کی ادائیگی میں سختی کرنے کے بیان میں۔ حدثنا سلیمان بن داؤد المہری اخبرنا ابن وهب اخبرنی یونس بن یزید عن ابن شہاب عن عروة بن الزبیر ان هشام بن حکیم وجد رجلا وهو على حمص يشمس ناسا من القبط في اداء الجزیہ۔ ہشام ابن حکیم نے ایک شخص کو پایا اور وہ حمص کا امیر تھا جو لوگوں کو دھوپ میں کھڑا کرتا تھا جزیے کی ادائیگی کے لیے۔ فقال ما هذا، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ عز وجل يعذب الذین يعذبون الناس فی الدنیا، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو ستاتے ہیں۔ ہشام ابن حکیم کی اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ جزیے کی ادائیگی کے لیے حمص کے امیر نے لوگوں کو دھوپ میں کھڑا کر دیا۔ ہو سکتا ہے جزیے کی ادائیگی میں وہ تاخیر کرتے ہوں یا ٹال مٹول کرتے ہوں، تو بطور سزا کے ان کو دھوپ میں کھڑا کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، اور پھر ایک حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو لوگوں کو ستاتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس کو سزا میں مبتلا کریں گے۔ تو گویا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا کر ان کو تنبیہ کی کہ جزیے کی ادائیگی کی وجہ سے کسی کے اوپر سختی نہ کی جائے، اس کے اوپر کسی طرح کی کوئی ایذا، کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اس روایت میں ناسب من القبطی، قبطی کا لفظ بیان کیا، اور قبطی یہ وہ قوم ہے جو فرعون اس قوم سے تھا اور یہ مصر میں آباد تھی، اور یہاں پر جو واقعہ جس علاقے کا بیان کیا حمص، یہ شام کا علاقہ ہے، شام میں قبطی کہا۔ اسی وجہ سے مسلم کی روایت میں ہے ناسب من الانباط، نبطی کہا جاتا ہے کاشتکار کو، تو یہاں پر یہ انباط ہے۔ بعض روایتوں میں جیسے کہ مسلم شریف کی روایت میں ہے جو کہ یہ واقعہ مصر کا نہیں بلکہ یہ واقعہ شام کا ہے، اور شام میں قبطی نہیں رہتے تھے، قبطی تو مصر کے اندر رہنے والے تھے۔ تو یہاں پر یہ من النبطی تھا، گویا کاتب سے سہو ہو گیا ہوگا اور اس نے نبتن کے بجائے قبطن لکھ دیا، تو اسی وجہ سے مسلم شریف کی روایت میں من الانباطی کا لفظ ہے۔ باب فی تعشیر اہل الذمۃ اذا اختلفوا فی التجارۃ، ذمہ لوگ جب تجارتی مال لے کر آنے جانے لگے تو ان سے عشر لینے کے بیان۔ اذا اختلفوا، یہاں اختلاف سے مراد ہے ایاب و ذہاب، آنا اور جانا، آمد و رفت، جیسے کہ قرآن کریم میں بھی ہے ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ تو اختلاف کا جو ایک مفہوم ہمارے ذہن میں ہے وہ اختلاف یہاں مراد نہیں بلکہ مراد ہے دن و رات کا مختلف ہونا، تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی مراد ہے اذا اختلفوا بالتجارت، کہ جب تجارتی مال لے کر کبھی کسی علاقے میں کبھی کسی علاقے میں آنا جانا ہوتا ہے۔ اس باب کے اندر اس چیز کو بیان کیا کہ ذمہ لوگ جب تجارت کا مال لے کر ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں جائیں
اور ان کا گزر عاشر کے پاس سے ہو تو عاشر ان سے عشر وصول کرے گا یا نصف العشر وصول کرے گا. تو اس باب کے اندر اس کو بیان کیا گیا. ذمی ان سے نہ تو زکوٰۃ لی جاتی، چاہے کتنا ہی سونا چاندی ان کے پاس ہو، ان سے زکوٰۃ نہیں لی جاتی. اور اگر ان کے پاس کھیتی کی زمین ہے، اس میں چاہے جتنی پیداوار ہو، ان سے عشر بھی نہیں لیا جاتا، ان سے صرف جزیہ لیا جاتا. ہاں اگر یہ ذمی تجارت کا مال لے کر ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جائے تو پھر اس مال تجارت میں سے عشر یا نصف العشر ان سے لیا جاتا ہے. اور یہاں اس باب کے اندر اسی کو بیان کیا گیا. ہدایہ کے اندر کتاب الزکوٰۃ کے اندر بیان کیا گیا کہ اگر یہ لوگ عاشر کے پاس سے گزرے اور عاشر کے پاس یہ عذر کرے کہ ہمارے پاس جو مال ہے ابھی اس پر سال پورا نہیں ہوا یا نصاب کے مطابق نہیں، اور اس کے اوپر قسم کھا لے تو ان کی تصدیق کی جائے گی. یا اسی طریقے سے مسلمان اگر تجارت کا مال لے کر گزرتا ہے عاشر کے پاس سے اور مسلمان کہے میں اپنے شہر کے اندر اس کی زکوٰۃ ادا کر چکا ہوں اس مال تجارت کی، تو اب عاشر اس سے کچھ وصول نہیں کرے گا. ہدایت کے اندر یہ بھی لکھا کہ عاشر سے ربع العشر، عشر کا چوتھائی، اور عشر کا جو چوتھائی ہے وہ 40واں حصہ ہوتا ہے، یعنی 2.5% لیا جائے گا. سونے چاندی کے اندر بھی 40واں حصہ ہوتا ہے، 2.5% ہوتا ہے. اور تجارتی مال میں بھی مسلمان پر اگر نصاب کے بقدر ہو تو 40واں حصہ ہوتا ہے، یعنی 2.5%، اس کو ربع العشر کہا جائے گا. اور ذمی سے نصف العشر لیا جائے گا اور حربی سے عشر لیا جائے گا. مال تجارت میں مسلمان سے ربع العشر لیا جائے گا، ذمی سے نصف العشر لیا جائے گا اور حربی سے عشر لیا جائے گا. اور حربی سے جو عشر لیا جائے گا اس میں یہ جب ہے جبکہ وہ لوگ بھی مسلمانوں سے، اگر مسلمان ان کے پاس ان کے ملک میں جائیں تجارتی مال لے کر، وہ اس کا 10واں حصہ لیتے ہوں، عشر لیتے ہوں، اور اگر وہ مسلمانوں سے عشر سے کم مثلا نصف العشر لیتے ہوں یا اس سے بھی کم ربع العشر لیتے ہوں، یعنی صرف 2.5% لیتے ہوں، تو پھر حربیوں سے بھی وہی لیا جائے گا. اور اگر وہ مسلمانوں سے بالکل نہیں لیتے، ان کے علاقوں میں کتنا بھی تجارت کا مال لے کر جائے، تو پھر حربی بھی اگر دارالاسلام میں تجارتی مال لے کر آئے گا تو ہم بھی اس سے کچھ نہیں لیں گے، کیونکہ اگر وہ ہمارے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہے تو ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں. اور اگر وہ مسلمانوں کا سارا مال لے لیتے ہوں تو بدلے میں ہم ایسا نہیں کریں گے. تو قد یہ کہ اگر وہ ہم سے عشر لیتے ہوں حربی تو ہم بھی عشر لیں گے، اگر عشر سے کم لیتے ہوں تو ہم بھی عشر سے کم لیں گے، اور اگر بالکل نہ لیتا ہوں تو ہم بھی نہیں لیں گے، اور اگر وہ سب کچھ لے لیتے ہوں تو ہم پھر ایسا مسلمان ان کے ساتھ نہیں کریں، کیونکہ یہ ظلم ہے. اب اس مسئلے میں کہ ذمی سے کیا لیا جائے گا، امام ابو حنیفہ اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک نصف العشر لیا جائے گا. ذمی سے نصف العشر لیا جائے گا، اور عشر جب 10واں حصہ ہوگا تو نصف العشر 20واں حصہ ہوگا. تو غرض یہ کہ حنفیہ اور حنابلہ کے یہاں نصف العشر لیا جائے گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ مال تجارت نصاب کے مطابق ہو اور اس پر حولان حول ہو چکا ہو، یعنی سال میں صرف ایک مرتبہ لیا جائے گا، اور جب لیا جائے گا جبکہ وہ مال بقدر نصاب ہو. امام مالک علیہ الرحمہ کے یہاں جتنی مرتبہ تجارت کا مال لے کر ذمی عاشر کے پاس سے گزرے گا ہر بار 10واں حصہ دینا پڑے گا. ہمارے یہاں ایک تو نصف العشر ہے، اور وہ بھی جب
جبکہ وہ بقدر نصاب ہو اور حولان حول و نصاب میں صرف ایک مرتبہ. اور امام مالک کے یہاں عشر لیا جائے گا اور ہر مرتبہ لیا جائے گا جتنی مرتبہ گزرے گا. ان کے یہاں نہ نصاب کی شرط ہے نہ حولان حول. ہاں امام مالک کی ایک روایت یہ ہے کہ اگر وہ مدینہ منورہ کے اندر تجارتی مال لے کر آیا اور وہ مال ہے زیتون یا گیہوں تو اس میں صرف نصف العشر لیا جائے گا. مدینہ اور مکہ کے علاوہ کہیں اور اگر وہ تجارتی مال لے کر آیا تو عشر لیا جائے گا چاہے جو مال ہو. اور اگر مکہ اور مدینہ میں لے کر وہ آیا ہے وہ تو دیکھا جائے گا کہ وہ مال کیا ہے. اگر وہ مال گیہوں اور زیتون ہے تو اس سے نصف العشر لیا جائے گا. اور باقی اس کے علاوہ کوئی اور کھانے پینے کا سامان ہے، چاول ہے، دلیا ہے، لوبیا ہے، چنا ہے، مسور کی دال یا دوسری چیزیں ہیں تو اس میں عشر ہی لیا جائے. اور امام مالک نے اپنی موطا کے اندر ایک روایت بیان کی اپنی سند کے ساتھ. اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زیتون اور گیہوں میں نصف العشر لیا کرتے تھے. اور مقصد یہ تھا تاکہ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ زیتون اور زیادہ سے زیادہ گیہوں مدینہ کے اندر لے کر آئے اور اس کے علاوہ چیزوں کے اندر عشر لیا کرتے تھے. اور زیتون کے اندر اور گیہوں کے اندر نصف العشر یعنی آدھا کیوں لیتے تھے؟ مقصد یہ تھا کہ وہ مکہ اور مدینہ والوں کے نزدیک عمدہ کھانا تھا اور وہ اس کے زیادہ ضرورت مند تھے، تو تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ چیزیں ہمارے علاقے کے اندر آئیں، مدینہ کے اندر آئیں، تو اس وجہ سے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصف العشر دیا. تو اسی لیے امام مالک کہتے ہیں کہ اگر یہ مدینہ میں مال تجارت لے کر آئے اور وہ زیتون یا گیہوں ہے تو نصف العشر لیا جائے گا، اور اس کے علاوہ کوئی اور سامان ہے تو عشر لیا جائے گا. یا مکہ مدینہ کے علاوہ کہیں اور یہ لے کر آتے ہیں تو عشر ہی لیا جائے گا. امام شافعی کہتے ہیں کہ ذمہ پر نہ زکوٰۃ ہے نہ صدقہ ہے نہ عشر ہے، ان سے تو صرف جزیہ لیا جائے گا. ہاں اگر وہ تجارتی مال لے کر غیر حجاز سے حجاز میں داخل ہوں تو اول تو ان کو حجاز میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی جانی چاہیے، لیکن اگر اجازت دے دی تو مفت میں نہیں، تو اب ان سے عشر یا نصف العشر جو بھی طے ہو وہ لیا جائے گا. یہاں پر جو پہلی روایت بیان کی، حدثنا مسدد حدثنا ابو الاحوص حدثنا عطاء بن الصائب عن حرب بن عبید اللہ عن جده ابی امه عن ابیه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمین عشور. حرب ابن عبید اللہ اپنے نانا سے، عن جده ابی امه اپنی ماں کے باپ یعنی اپنے نانا سے، اور ان کے نانا اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عشر تو یہود و نصارہ پر ہوتا ہے اور مسلمانوں پر عشر نہیں ہوتا. یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتاب الزکوٰۃ کے اندر غذرا کے صدقے کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ کہ جو سونا چاندی اور مال تجارت پر ہوتا ہے جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، اور دوسرا وہ جو پیداوار پر ہوتا ہے اس کو عشر کہا جاتا ہے. اور پیداوار پر جو عشر ہوتا ہے وہ تو مسلمانوں سے لیا جاتا ہے، تو پھر یہاں کیسے کہا گیا وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ؟ عشر کی جمع ہے کہ مسلمانوں پر عشر نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر عشور سے مراد وہ عشر نہیں جو پیداوار پر ہوتا ہے، بلکہ مراد مال تجارت پر لیا جانے والا عشر ہے. جیسے کہ معلوم ہوا کہ ہمارے یہاں ذمیوں سے نصف العشر لیا جاتا ہے اور امام شافعی کے یہاں عشر لیا جاتا ہے، تو نصف العشر ہو اس کو بھی عشر کہا جاتا ہے اور عشر ہو تو اس کے اوپر بھی عشر کا اطلاق ہوتا ہی ہے. تو یہ مال تجارت پر لیے جانے والا جو 10واں حصہ ہے یا 10ویں حصے کا آدھا ہے اس کو عشر کہا جاتا ہے، وہ مراد ہے. اور پیداوار میں جو عشر لیا جاتا ہے وہ یہاں پر مراد نہیں. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر عشر سے مراد ہے خراج.
جیسے کہ اگلی روایت میں اس کی وضاحت آ رہی ہے، راوی نے بیان کیا کہ عشر سے مراد خراج ہے، اور جب عشر سے مراد خراج ہے تو ظاہر سی بات ہے خراج جو ہے وہ مسلمان سے نہیں لیا جاتا۔ حدثنا محمد بن عبد المحاربی حدثنا وکیع عن سفیان عن عطاء بن الصائب عن حرب بن عبید اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمعناه قال خراج مکان العشور۔ دوسری سند کے ساتھ یہ روایت ہے، اور اس روایت میں عشور کے بجائے خراج کو بیان کیا۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفیان عن عطاء عن رجل من بکر بن وائل عن خاله قال قلت یا رسول اللہ اعشر قومی قال انما العشور على اليهود والنصارى۔ عطا بکر ابن وائل کے ایک شخص سے، اور وہ اپنے ماموں سے روایت کرتے ہیں۔ ماموں نے کہا، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا میں اپنی قوم کے لوگوں سے عشر وصول کر لوں؟ آپ نے فرمایا کہ عشر تو یہود و نصارہ پر ہے، یعنی مال تجارت میں جو عشر یا نصف العشر لیا جاتا ہے وہ یہود و نصارہ یعنی ذمیوں سے لیا جاتا ہے، مسلمانوں سے نہیں لیا جاتا۔ اور اگر اس سے مراد خراج ہو تو خراج بھی غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے، مسلمان سے نہیں لیا جاتا۔ حدثنا محمد بن ابراہیم البزاز حدثنا ابو نعیم حدثنا عبد السلام عن عطاء بن الصائب عن حرب بن عبید اللہ ابن عمیر الثقفی عن جدہ رجل من بنی تغلب قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسلمت وعلمني الاسلام وعلمني كيف اخذ الصدقة من قومي ممن اسلم۔ حرب ابن عبید اللہ ابن عمیر ثقفی بنو تغلب کے ایک شخص یعنی اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں مسلمان ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کے بارے میں سکھلایا، اور مجھے سکھلایا کہ میں اپنی قوم سے صدقہ کیسے وصول کروں جو مسلمان ہو جائے ان میں سے۔ ثم رجعت الیہ، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا، فقلت یا رسول اللہ کما علمتنی قد حفظت، پھر میں نے کہا کہ اللہ کے رسول جیسا آپ نے مجھے سکھلایا میں نے یاد کر لیا، الا الصدقہ سوائے صدقہ کے، افاعشرهم کیا میں ان سے عشر وصول کروں؟ قال لا انما العشر على النصارى واليهود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، عشر تو یہود و نصارہ پر ہوتا ہے۔ اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور مسلمان ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ بھی بتلائیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتلایا کہ تمہاری قوم میں جو لوگ مسلمان ہو جائے تو ان سے تم صدقہ وغیرہ کیسے وصول کرو۔ چنانچہ یہ چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد واپس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ نے جیسے مجھے سکھلایا مجھے یاد ہے، لیکن صدقے کے بارے میں یاد نہیں رہا، آپ نے کیا کہا تھا، تو کیا میں ان سے عشر وصول کروں؟ تو حضور صاحب فرمایا کہ نہیں، عشر نہیں، کیونکہ عشر تو یہود و نصارہ پر ہوتا ہے، مسلمانوں پر عشر نہیں ہوتا، یعنی مال تجارت میں مسلمان سے ربع العشر لیا جاتا ہے، وہ بھی جب کہ بقدر نصاب ہو اور حولان حول ہو جائے تب لیا جاتا ہے۔ حدثنا محمد بن عیسیٰ حدثنا اشعث بن شعبة حدثنا ارطاد بن المنذر قال سمعت حکیم بن عمیر ابا الاحوص يحدث عن العرباض بن ساریة السلمی قال نزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خیبر ومعه من معه من اصحابه وكان صاحب خیبر رجلا ماردا منکرا فاقبل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ألكم ان تذبحوا حمرنا وتأكلوا ثمرنا وتضربوا نساءنا۔ عرباض ابن ساریہ سلمی روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر میں اترے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ تھے، وَكَانَ صاحب خیبر، اور خیبر کا رئیس ایک شریر اور سرکش شخص تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ اے محمد کیا تمہارے لیے درست ہے کہ تم ہمارے گدھوں کو ذبح کرو، ہمارے پھلوں کو کھاؤ اور ہماری عورتوں کو مارو؟ فغضب یعنی نبی علیہ السلام، بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا،
وقال یا ابن عوف ارکب فرسک ثم ناد الا ان الجنۃ لا تحل الا لمؤمن، اور فرمایا اے ابن عوف اپنے گھوڑے پر سوار ہو اور پھر یہ آواز لگاؤ کہ خبردار جنت نہیں حلال ہے مگر ایمان والے کے لیے۔ وَأَنِ اجْتَجْمَعُوا لِلصَّلَاةِ، اور لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کرو۔ قَالَ فَاجْتَمَعُوا ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ راوی کہتے ہیں کہ سب لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی۔ ثم قام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے، فقال، اور خطبہ دیا، اَيَحْسِبُ أَحَدُكُم مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ قَدْ يَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا، فرمایا کہ کیا کوئی شخص تم میں سے مسیری پر ٹیک لگا کر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے کچھ حرام نہیں کیا سوائے اس کے کہ جو قرآن میں ہے۔ الا وانی واللہ قد وعظت وامرت ونہیت عن اشیاء انہا لمثل القرآن او اکثر، جان لو کہ واللہ میں تمہیں واعظ و نصیحت کر چکا اور میں نے تمہیں کچھ چیزوں کا حکم کیا اور کچھ چیزوں سے منع کیا، اور یہ قرآن کے مانند یا اس سے زیادہ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور تمہارے لیے اللہ نے حلال نہیں کیا کہ تم اہل کتاب کے گھروں میں بغیر اجازت داخل ہو۔ وَلَا ضَرْبَ نِسَائِهِمْ، اور نہ ان کی عورتوں کو مارنا، ولا اکل ثمارہم، نہ ان کے پھلوں کو کھانا حلال کیا، اذا اعطوکم الذی علیہم، جبکہ وہ تمہیں دیں وہ چیز جو ان کے اوپر ہے۔ ارباز اس میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم خیبر میں پہنچے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بھی بہت سارے صحابہ کرام تھے، وہاں کا جو رئیس تھا وہ بڑا سرکش قسم کا تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے محمد، کیا یہ بات تمہارے لیے جائز ہے کہ تم ہمارے مویشیوں کو ذبح کر دو، یعنی بغیر پوچھے، اور ہمارے پھلوں کو کھاؤ ہمارے باغات میں گھس کر، اور ہماری عورتوں کو مارو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، یعنی اس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ سے ہو سکتا ہے یہ غلطی ہوئی ہو کہ انہوں نے اس علاقے میں پہنچ کر ان کے اموال میں تصرف کیا ہو یا ان کی عورتوں کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا ہو، تو اس وجہ سے اس نے شکایت کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شکایت کو برحق سمجھا کہ میرے صحابہ سے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا کہ میرے صحابہ اور میرے صحابہ سے ایسا عمل سرزد ہو۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو کہا کہ تم گھوڑے پر سوار ہو تاکہ اونچے ہو جاؤ، اور اس کے بعد تو ایک اعلان کرو تاکہ سب تک آواز پہنچ جائے، اور یہ اعلان کرو کہ یاد رکھو کہ جنت نہیں حلال ہے مگر ایمان والے کے لیے، یعنی پکا اور سچا ایمان والا، دیانت دار، امانت دار، خالی نماز روزہ کچھ نہیں بلکہ پکا مومن ہونا چاہیے، تب اس کے لیے جنت حلال ہوگی۔ اور پھر نماز کا ٹائم ہوگا تو فرمائے کوئی انہیں نماز کے لیے بھی اکٹھا کر لو۔ چنانچہ جب نماز کے لیے اکٹھا کیا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور نماز سے فراغت کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو مسیریوں پر ٹیک لگا کر، یعنی دنیا کے عیش پرستی میں مبتلا ہو کر، ظاہر بات ہے تم سے جو ان کے مال کے اندر ناحق تصرف ہوا تو گویا وہ ایک طرح کی دنیا کے محبت کی وجہ سے ہوا، تو تم دنیا کے اندر گویا مسیریوں پر ٹیک لگا کر یہ سمجھتے ہو کہ بس جو چیزیں اللہ نے قرآن میں حرام کی ہیں وہی حرام ہے، ان کے علاوہ کوئی حرام نہیں۔ میں بھی تمہیں بہت سی چیزوں کو کرنے کا حکم کر چکا اور بہت سی چیزوں سے منع کر چکا، اور جو درجہ قرآن میں منع کردہ چیزوں کا ہے وہی درجہ اس کا ہے جس کا میں نے حکم دیا۔ اگر میں نے کسی کام سے منع کیا تو اس سے رکنا بھی اسی طرح ضروری ہے جیسے کہ قرآن میں جو چیزیں ممنوع ہیں ان سے بچنا ضروری ہے۔ راوی کو شک ہے کہ یا تو لمثل القرآنی کہا یا او اکثر کہا، مقصد یہ ہے
کہ جس طریقے سے قرآن کے اندر جو ممنوعات ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے بچنا ضروری ہے، ایسے ہی جن چیزوں سے میں نے منع کیا وہ بھی حرام ہے، ان سے بھی بچنا تمہارے لیے ضروری ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تو رسول کے ذریعے جن چیزوں کا امر کیا گیا یا جن چیزوں سے منع کیا گیا، عمل کے اعتبار سے ان کا درجہ وہی ہے جو قرآن میں مامورات اور منہیات کا ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ بغیر اجازت ان کے گھروں کے اندر جانا تمہارے لیے جائز نہیں، ان کے پھلوں کو کھانا تمہارے لیے جائز نہیں، ان کی عورتوں کے ساتھ دسترازی کرنا تمہارے لیے جائز نہیں، جب تک کہ وہ تمہیں وہ دیتے رہے جو ان کے اوپر ہے، یعنی جب تک وہ جزیہ ادا کرتے تھے۔ جزیہ ادا کرنے کا مطلب تو یہی ہے کہ ان کی جان اور ان کا مال محفوظ رہے۔ تو اب اگر تم کسی طرح کا تصرف کرو گے تو گویا ممنوعات میں سے کسی امر ممنوع کا ارتکاب ہوگا، تو اسے اجتناب اور پرہیز ضروری ہے۔ تو اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا تھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تنبیہ فرمائی۔ حدثنا مسدد وسعيد بن منصور قال حدثنا ابو عوانة عن منصور عن هلال عن رجل من ثقيف عن رجل من جهينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقاتلون قوما فتظهرون عليهم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم۔ قال سعيد في حديثه فيصالحونكم على صلح ثم اتفقا فلا تصيبوا منهم شيئا فوق ذلك فإنه لا يصلح لكم۔ قبیلہ جوہینہ کے ایک شخص سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلکم تقاتلون قوما، شاید کہ تم ایک قوم سے لڑو گے، فتظہرون علیہم، پھر تم ان پر غلبہ پالو گے، فیتقونکم باموالہم دون انفسہم وابنائہم، پھر وہ اپنے مالوں کے ذریعے اپنی جان اور اپنے بیٹوں کو تم سے بچا لیں گے۔ یہاں تک روایت کے الفاظ ہیں مسدد کے۔ ابو داؤد کے دوسرے استاد ہیں سعید ابن منصور، سعید ابن منصور کی روایت میں الفاظ ہیں فَيُصَالِحُونَكُمْ عَلَى صُلْحٍ۔ اس روایت میں جو مسدد کی ہے اس میں یہ ہے فَيَتَّقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ، اور سعید کی روایت میں الفاظ کا فرق ہے فَيُصَالِحُونَكُمْ عَلَى صُلْحٍ، وہ تم سے کچھ مال وغیرہ پر صلح کر لیں گے۔ مفہوم دونوں کا ایک ہی، اس میں الفاظ کا فرق ہے۔ ثم اتفقا، آگے جو عبارت آ رہی مسدد اور سعید دونوں اس میں متفق ہیں، گویا وہ جو عبارت ہے دونوں نے اپنی روایت میں بیان کیا، اور وہ کیا ہے فَلَا تُصِيبُوا مِنْهُمْ شَيْئًا فَوْقَ ذَلِكَ، اس سے زیادہ ان سے کچھ مت لو، فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَكُمْ، کیونکہ وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس روایت کا مفہوم واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم کے ساتھ تمہارا کوئی معاملہ ہو، یعنی وہ جزیہ تمہیں دے تاکہ ان کی جان اور ان کا مال اور ان کے بیٹے وغیرہ ان کے اولاد محفوظ رہے، تو اب تمہارے لیے جتنا طے ہوا اس سے زیادہ لینا جائز نہیں۔ جتنا بھی جزیہ حاکم نے طے کیا ہو، عشر ہو، عشر سے کم ہو، عشر سے زیادہ ہو، جو بھی طے کیا ہو جزیے کے طور پر، تو جتنی رقم یا جو بھی سامان طے ہوا ہو بس وہ لینا تو تمہارے لیے جائز ہے، اس کے علاوہ کچھ اور لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ حدثنا سلیمان بن داؤد المہری اخبرنا ابن وهب حدثني ابو صخر المديني ان صفوان بن سليم اخبره عن عدة من ابناء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم دنية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته وأخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة۔ صفوان ابن سلیم نے خبر دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے چند بیٹوں سے، عن آبائہم، انہوں نے روایت کی اپنے باپوں سے، دنیتاً، جو آپس میں عزیز تھے، یعنی حقیقی اولاد، اور انہوں
نے روایت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا الا جان لو کہ جو کسی ذمی سے، ذمی کو معاہد کہا جاتا ہے، جو کسی ذمی پر ظلم کرے یا اس کی حق تلفی کرے یا اس کی طاقت سے زیادہ اس کو مکلف بنائے اور اس سے بغیر خوشی کے کوئی چیز لے لے تو میں قیامت کے دن اس سے لڑوں گا. انا حدیدہ یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس سے حجت کروں گا، میں قیامت کے دن اس سے لڑوں گا. اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کے بیٹوں نے اپنے حقیقی باپوں سے روایت کی. دنیتاً دنون سے ماخوذ ہے، دنون کے معنی قریب ہونے کے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ بیٹے جو تھے وہ اپنے باپ کے حقیقی بیٹے تھے، یعنی انہوں نے اپنے حقیقی باپ سے روایت کی ہے. اور اس روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے معاہد کے ساتھ، ذمی کے ساتھ ظلم کیا یا اس کی حق تلفی کی یا اس کی طاقت سے زیادہ اس کو مکلف بنایا اور ناحق اس کا کچھ مال لے لیا، ظلمن لے لیا، زبردستی لے لیا، تو میں قیامت کے دن اس ذمے کی طرف سے اس سے لڑوں گا. تو اوپر والی روایت میں جو تھا کہ تم اس سے زیادہ جتنے میں صلح ہوئی مت لینا، گویا اس میں اس کی مزید وضاحت آ گئی کہ اگر ایسا کیا تو پھر ذمیوں کی طرف سے جب مقدمہ پیش ہوگا تو میں ان کا فریق ہوں گا، ان کی طرف سے میں پیش ہوں گا اور تمہارے خلاف میں حجت پکڑوں گا، تمہارے خلاف میں دلیل پکڑوں گا. باب فی الذمی یسلم فی بعض السنۃ هل علیہ جزیۃ. ذمی جو درمیان سال میں مسلمان ہو جائے تو کیا اس کے اوپر جزیہ ہے؟ حدثنا عبد الله بن الجراح عن جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسلم جزية. حضرت ابن عباس کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر جزیہ نہیں ہے. حدثنا محمد بن كثير قال سئل سفيان عن تفسير هذا فقال اذا اسلم فلا جزية عليه. محمد ابن کثیر کی روایت ہے کہ سفیان سے سوال کیا گیا اس حدیث کی تفسیر کے بارے میں، تو فرمایا کہ جب مسلمان ہو جائے تو اس کے اوپر جزیہ نہیں. ذمی جو دارالاسلام میں جزیہ دے کر رہتا ہے، اگر فرض کیجئے کہ درمیان سال وہ مسلمان ہو جائے، فرض کیجئے کہ یکم محرم سے سال شروع ہوتا ہے اس کا اور وہ سالانہ جزیہ دیتا ہے تو 30 ذی الحجہ کو سال پورا ہوگا، اور وہ یکم محرم کے بجائے فرض کیجئے کہ ربیع الاول کے مہینے میں یا جمادی الاول چلا تو جمادی الاول کے مہینے میں مسلمان ہو گیا. تو اب محرم سے لے کر جمادی الاول تک جو یہ چند مہینے گزرے ہیں تو کیا ان کا جزیہ اس سے لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا؟ اگر یہ مسلمان نہ ہوتا تو پورے سال کا جزیہ لیا جاتا، لیکن اب یہ درمیان سال مسلمان ہو گیا تو جو گزرے ہوئے دن ہیں، گزرے ہوئے مہینے ہیں، تو آیا ان کا جزیہ لیا جائے گا یا جزیہ نہیں لیا جائے گا؟ پہلی روایت کے اندر بیان کیا لیس علی مسلم جزیہ، مسلمان کے اوپر جزیہ نہیں ہے. اس روایت کے ظاہر کے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ مسلمان کے اوپر جزیہ نہ ہونا تو بالکل واضح ہے، تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ مسلمان پر جزیہ نہیں ہے؟ اسی لیے اگلی روایت بیان کی کہ حضرت سفیان ثوری سے لیس علی مسلم جزیۃ کی تفسیر کا مطالبہ کیا کہ اس جملے کا کیا مطلب ہے، اس کی ذرا تشریح فرما دیجئے. تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے اذا اسلم، یعنی جب کوئی ذمی مسلمان ہو جائے یعنی درمیان سال میں، فلا جزیۃ علیہ، تو اس کے اوپر جزیہ نہیں ہے.